السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں قاسم احمد آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کر رہا ہوں، اور آج کا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اپنی اصلاح، اپنے آپ کو درست کرنا۔ اصلاح کے معنی ہے اپنے آپ کو سنوارنا، بہتر کرنا، پہلے سے اچھا کرنا، اور اصلاح کا صحیح معنی ہے کہ اپنی غلطی کو دور کرنا، اپنے بگاڑ اور فساد کو درست کرنا، اس کو دور کرنا، اپنی برائی کو ہٹانا۔ تو ہماری بات چل رہی تھی کہ چوتھے نمبر کا جو ذریعہ ہے، چوتھا طریقہ اپنے آپ کو درست کرنے کا، وہ یہ کہ آپ محاسبہ کریں اپنا۔ اس میں نے یہ کہا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ہر نماز کے بعد اپنا محاسبہ کر پائیں کہ آج میں نے کیا صحیح کام کیا، کیا غلط کام کیا۔ ہر نماز کے بعد، پچھلی نماز اور اس نماز کے دوران میں نے کیا صحیح کام کیا، کیا غلط کام کیے۔ جو صحیح کام کیے اس کے اوپر اپنے آپ کو شاباشی دیں، خوشی ہو، اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اور توفیق ملے گی۔ اور جو غلط کام کیا ہے اس کے اوپر ندامت کریں، اس پہ توبہ کریں۔ ندامت اور شرمندگی یہ جو ہے توبہ کی پہلی نشانی ہے، اور توبہ کیسے کی جاتی ہے انشاءاللہ یہ کسی اور وقت میں بیان کروں گا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الندم توبۃ، کسی گناہ کے اوپر ندامت ہونا یہ توبہ ہے۔ اور اگر آپ نے توبہ کر لی ہے کسی گناہ سے تو دوسروں کو بتا دینا چاہیے۔ اگر سب کو یہ پتہ ہے کہ آپ ایک غلط کام کرتے ہیں، یا کسی ایک شخص کو یہ پتہ ہے کہ آپ فلاں غلط کام کرتے ہیں اور آپ نے اس غلط کام سے توبہ کر لی، تو بہتر ہے کہ آپ اس شخص تک یہ بات پہنچا دیں کہ آپ نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہے، تاکہ جو ہے وہ شخص کا ذہن صاف ہو جائے آپ کی طرف سے۔ تو محاسبہ کیا جائے، ہو سکے تو ہر نماز کے بعد۔ اور میں نے کہا کہ یہ بہت ہی بہتر طریقہ ہوگا، اعلیٰ طریقہ ہوگا کہ ہر نماز کے بعد کوئی شخص، یعنی وہ شخص مبارکباد کے قابل ہے جو اس طرح کر پائے۔ دوسرا یہ کہ دن میں کم از کم ایک دفعہ یا رات میں سونے سے پہلے محاسبہ کیا جائے کہ بھائی میں جب سے اٹھا یا جب سے اٹھی تب سے اب تک کہ میں نے کیا کیا صحیح کام کیے، کیا غلط کام کیے۔ تیسرا یہ کہ آپ محاسبہ کریں اپنے ویکلی، ہفتہ واری اعمال کا کاموں کا، اور اس کے لیے جمعہ کا دن بہتر ہے۔ اور جو لوگ جمعہ کو اتنا نہیں سمجھ پاتے ان کے لیے سنڈے کا دن میرے خیال میں ذرا کچھ مناسب رہے گا، چونکہ گھر میں ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں اور کوئی مشغلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی دن آپ کے لیے مناسب ہو، اور اس کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ یہ مطلب محاسبہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جو ہے آپ بیٹھے ہیں، ادھر ٹیلی ویژن چل رہا ہے، ادھر کھانا بن رہا ہے، ادھر بچے کود رہے ہیں، اور جو ہے مطلب مختلف ماحول ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں محاسبہ کر رہا ہوں۔ نہیں، اس کے لیے محاسبے کے لیے تنہائی ضروری ہے، ایسی تنہائی کہ جس میں آپ کو کوئی انٹرپٹ نہ کر پائے، کہ کوئی آپ کے پاس آیا، ارے بھائی رہنے دیں میں محاسبہ کر رہا ہوں یا میں محاسبہ کر رہی ہوں۔ نہیں، اس کے لیے تنہائی ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ رات کو سوتے وقت بستر میں جو ہے، جب آپ سونے کا ٹائم ہو اس وقت محاسبہ کریں، اس وقت کیلکولیشن کریں۔ تو بہت سو کے لیے وہ بھی مناسب نہیں ہوگا۔ بہرحال آپ دیکھیں آپ کے لیے کون سا وقت مناسب ہے اور کس وقت آپ تنہائی محسوس کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ بہت سے ہیں ماشاءاللہ جو میں نے دیکھا کہ مسجد میں آ کر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ فجر کے بعد بھی کرتے ہیں کہ گزشتہ دن کیسا گزرا، چونکہ فجر کے بعد آپ کا نیا دن شروع ہو رہا ہے، اور یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے، اس لیے کہ جو کام صبح ہی صبح کیا جائے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو فجر کے بعد بہت سے لوگ محاسبہ کرتے ہیں۔ تو ہفتہ واری محاسبہ ہو، اور اس کے بعد منتھلی محاسبہ، ماہانہ، اور اس محاسبے کے اندر پورے مہینے کی موٹی موٹی چیزیں ہوں۔ بھائی جیسے آپ کرتے ہیں کہ بھائی فلاں بل ادا کرنا تھا، کیا کہ نہیں کیا، اور یہ کام کرنے تھے، فلاں کو ریمائنڈر بھیجنا تھا، فلاں کو خط بھیج، اس طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے سالانہ،
ماہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ کا موقع ہے۔ رمضان پورے سال کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے جس میں آپ کو اگلے 11 مہینوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اگلی زندگی کے لیے تیار کیا جائے، کہ آپ کی پوری زندگی سدھر جائے اس ماہ رمضان کے ذریعے سے۔ لیکن اگر بقیہ زندگی نہیں تو کم از کم، کچھ نہیں تو کم از کم آپ کے اگلے 11 مہینے سدھر جانے چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ رمضان صحیح گزر جائے، بس چاہے رمضان کے بعد میں جو گل کھلاؤں، جو کام کروں، جو کس کی ٹوپی کس کے سر پہناؤں، وہ اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کم از کم ایک رمضان کے مہینے سے آپ کا اگلے 11 مہینے ایکسکلوڈنگ رمضان فرام دا ڈے آف عید، یعنی اگلے رمضان کے پہلے دن تک کا جو ہے سلجھاؤ ہو جانا چاہیے آپ کا۔ اور انشاءاللہ ہم اقرا کے اوپر رمضان کے حوالے سے بھی پروگرام پیش کریں گے، کہ اور رمضان میں اچھے پروگرام آئیں گے کہ آپ رمضان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ابھی سے اس کی تیاری ہم نے شروع کر دی ہیں، رمضان کے لیے پروگرامز ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ نے ایک ایڈورٹ دیکھا ہوگا، کمنگ سون 070809، کمنگ سون ڈبل ایم کے ساتھ، ایمفیسس کے ساتھ ہے وہ، تو جو ہے مطلب وہ ڈبل ایم اس لیے لگایا تاکہ زیادہ ایمفیسس ہو جائے۔ وہ ایشین اسٹائل کا، دیسی اسٹائل کا کمنگ ہے، نارمل گرامیٹیکل نہیں ہے، وہ دیسی اسٹائل کا، کہ جو ہے مطلب ڈیفینیٹلی۔ تو 070809 اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، کہ انشاءاللہ 7 اگست 7ویں تاریخ 8واں مہینہ 2009، اس دن ہم رمضان کے پروگرام کی یا چینل کے دوسرے مختلف قسم کے پروگرام کی شروعات کریں گے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی کمرشل کی بات ہو گئی۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں استخارے کے اوپر، اس لیے کہ اپنے آپ کو درست کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ استخارہ کریں۔ یہ کوئی میں الگ ٹاپک نہیں لے رہا ہوں، اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اپنے آپ کو درست کرنے کا طریقہ، 2 اور طریقے ہیں اس کے علاوہ، ایک مشورہ اور ایک استخارہ۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما خاب من استخار، ما ندیم من استشار و ما خواب من استخار، ما خواب من استخار و ما ندیم من استشار، کہ ما خواب من استخارہ، جس نے استخارہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا اس کو کبھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں اس نقطے کے اوپر، کہ الفاظ کیا استعمال کیے، کہ جس نے مشورہ کیا اس کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو ندامت نہیں ہوگی، یہ کہا کہ ناکامی نہیں ہوگی۔ اور جس نے مشورہ کیا اس کو کبھی ندامت نہیں ہوگی، یہ نہیں کہا کہ کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں، مشورہ کر کے ذریعے سے کرتے ہیں، آپس میں میٹنگ کر کے کرتے ہیں، پھر بھی آپ کے کام غلط ہو جاتے ہیں، پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کو ندامت نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے اکیلے وہ کام نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر کے وہ کام کیا ہے، مشورے کے ساتھ کیا ہے۔ چونکہ مشورے کے ساتھ کیا ہے تو آپ کو کوئی اکیلا آپ کو ملزم یا الزام آپ کے اوپر نہیں ٹھہرائے گا۔ اور استخارے کے بارے میں یہ کہا کہ اگر آپ استخارہ کرتے ہیں تو آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، شرمندگی نہیں کہا وہاں، ناکامی نہیں کہا، اس لیے کہ جب آپ استخارہ کرتے ہیں اور آپ نے اللہ سے مشورہ کر لیا تو آپ نے سب سے بہتر طریقہ پا لیا، اور اس میں آپ کو پھر ناکامی کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جن کو استخارہ کرنے کی عادت ہے، جو استخارہ کرنے کا عمل کا جذبہ رکھتے ہیں۔ استخارے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا بہتر طریقہ سب کو ویسے پتہ ہے عام طور پہ، کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد نوافل پڑھیں اور نفل کے بعد دعا پڑھیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فیسرہ لی فاقدرہ لی وتقبلہ منی۔
وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ، تو یہ دعا ہے کہ اللہ، یا اللہ میں آپ سے بہتری چاہتا ہوں، یہ بہتری چاہتی ہوں جو آپ کے علم میں آپ کے لحاظ سے جو بہتر ہے، اور وہ استقدرک بقدرتک، اور میں آپ کے قدرت، آپ کے پاور سے تھوڑی سی مدد چاہتا ہوں، آپ کے اختیار سے تھوڑی سی مدد چاہتا ہوں کہ مجھے وہ صحیح فیصلے پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ یا اللہ یہ جو میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ آپ کے علم کے مطابق صحیح ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما، اور اگر یہ کام جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں غلط ہے تو مجھے اس سے ہٹا دے اور اس سے مجھے دور رکھ۔ سبحان اللہ، یہ لمبی چوڑی دعا ہے، تو یہ دعا آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں، اور جب آپ سو جاتے ہیں تو اس کے بعد خواب میں کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آتا ہے۔ اب ڈیپینڈس کہ آپ کو کیسی عادت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو رات میں سوتے ہوئے کیا دن میں جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ دن کا یا وہ خیالی خواب نہیں ہے، بلکہ استخارہ والا خواب انوکھا خواب ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ خواب مجھے کچھ اشارہ کر رہا ہے، اور جو ہے اس کو ٹھیک سے سمجھ لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں تو آج کوئی خواب نہیں آیا، تو آپ اگلے دن پھر کریں۔ اگلے دن سے مراد اگلی رات میں، دوسری رات میں بھی نہیں آیا تو تیسری رات کریں، 7 دن کریں، 11 دن کریں، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ کا جواب ملے گا۔ چند دن تک کہ آپ کر کے دیکھیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ہے اگر آپ کو کوئی خواب آتا ہی نہیں ہے پھر بھی، یا یہ کہ عمومی طور پر آپ کو کوئی خواب آتا ہی نہیں ہے اور آپ کو جلدی مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے، تو آپ یہ دعا پڑھیں، سو جائیں۔ صبح جب اٹھیں گے آپ کے ذہن میں جس بات سے اطمینان ہوگا آپ کو، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، 24ویں سپارے کے آخری صفحے کی آیت ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس شخص کو اللہ اسلام کے بارے میں شرح صدر دے دے، فہوا، تو وہ شخص علی نور، اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، ہدایت پر ہے، من ربی۔ تو شرح صدر ہونا بھی یہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی ہے، ایک راستہ دکھانا ہے۔ تو جب صبح کو آپ اٹھتے ہیں، چاہے آپ نے کوئی خواب نہ دیکھا ہو، لیکن اگر آپ کو 2 چیزوں کے درمیان میں سے ایک کے اوپر شرح صدر ہو رہا ہے، اس پر اطمینان ہو رہا ہے، آپ کا دل اس طرف جا رہا ہے، آپ کا دل اس کے اوپر مائل ہے، اس سے مطمئن ہے، تو اس کا مطلب یہ خدا کی طرف سے آپ کے استخارے کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو نیند ہی نہیں آتی ہے، میں سو ہی نہیں پاتا ہوں، اور مجھے استخارہ کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے، نیند ہی نہیں آ رہی ہے، تو میں کیسے استخارہ کروں؟ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ استخارہ چاہے آپ اپنے لیے کر رہے ہوں یا دوسروں کے لیے کر رہے ہوں، عموماً بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے کریں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پر چلے جائیں، علامہ ابن سیرین لکھتے ہیں جو کہ خوابوں کی تعبیر کے ماہر ہیں، کہ ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر لوگ آپس میں اپنی گفتگو کر رہے ہوں، یعنی پبلک پلیس میں۔ اب پبلک پلیس سے مراد پب وغیرہ نہیں ہے خدا کے لیے، لیکن یہ کہ ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے، جیسے بستیوں میں، گاؤں میں جو ہے، جو دیہات ہے اس کے زمیندار چوکیدار رات میں بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں، حقہ پی رہے ہیں، تو ایجوے روڈ پہ چلے جائیں، شیشہ چل رہا ہوتا ہے وہاں پر رات میں، حشیش کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، شیشہ کہتے ہیں نا، ہاں۔ تو جو ہے وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو لوگوں کی باتوں میں آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔
سبحان اللہ. لوگ جو آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے آپ غور سے سنیں. مطلب سننا کا مقصد، وہاں پر سننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی جاسوسی کر رہے ہیں. اگر کوئی پرائیویٹ بات کر رہا ہے تو اس کو نہیں سنیں گے. کوئی میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں تو اس کو نہیں سنیں گے. کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے مطلب، لیکن یہ کہ جنرل گفتگو ہو رہی ہے تو وہاں پر جا کر کے آپ بیٹھ جائیں. مطلب آپ بھی چائے کا کپ پی رہے ہیں یا جوس پی رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں، شراب نہیں، اللہ کہ شراباً طہورا ہو، جنت کی شراب. تو بہرحال ایسی جگہ پر چلے جائیں تو لوگوں کی باتیں سننے سے ہی آپ کو جواب مل جائے گا. آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. اس سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ خواب کے ذریعے سے یا یہ کہ جو ہے آپ اپنا دل کے اطمینان کے ذریعے سے کریں. جس شخص کو مشورے کی اور استخارے کی عادت ہو جاتی ہے، جس شخص کو استخارے کی عادت ہو جاتی ہے، عموماً اس کو خواب میں ساری باتیں نظر آ جاتی ہیں. خواب میں ہی اس کا جواب مل جاتا ہے. خواب میں وہ اس طریقے سے دیکھ پاتا ہے جیسے کوئی فوٹوگرافک ایویڈنسز ہوں. خواب میں اس طریقے سے سارا کچا چلتا سامنے آ جاتا ہے، محسوس ہو جاتا ہے. تو جو ہے اب اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو جو ہے جلدی میں استخارہ کرنا ہے، ارجنٹلی استخارہ کرنا ہے، تو اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. یہ ایک ایسی دعا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو عموماً آپ کو کسی بزرگ کی خدمت میں سال، 1.5 سال، 2 سال، 5 سال گزارنے کے بعد ملتی ہے یہ دعا. اور یہاں آپ نے میری کوئی خدمت بھی نہیں کی، پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی ہاں، دیکھیں کیسا زمانہ آ گیا ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. اس میں اللہ کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. تو اللہ کا لفظ 2 دفعہ ہے. یہ آیت اگر آپ زبانی یاد کر لیں اور 2 دفعہ جو اللہ کا لفظ آتا ہے، اللہ کا نام مبارک آتا ہے، اس کے درمیان میں تھوڑا سا وقفہ کر کے اپنا جو کام ہے اس کے اوپر سوچیں. انشاءاللہ چند لمحوں میں آپ کے دل کے اندر جو صحیح بات ہے وہ آ جائے گی. جی ہاں، صحیح بات آ جائے گی. ایک اور آپ کو بتاؤں، اور یہ دعا جو مجھے ملی تھی، جو ایک اور میں ابھی دعا بتانے جا رہا ہوں، اس کے میں ترجمہ بتاؤں گا، پوری دعا نہیں بتاؤں گا، صرف ترجمہ بتاؤں گا. اتنی آسانی سے دینے والا نہیں ہوں. یہ دعا کئی سال خدمت کرنے کے بعد ملی اور یہ میں کافی استعمال کرتا ہوں. آپ اس کا بس اردو میں صرف ترجمہ بتاتا ہوں، آپ اردو میں پڑھیے گا، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. کہ یا اللہ تو میرے لیے پسند کر لے اور جو میرے لیے بہتر ہے اس کو اختیار کر لے. یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے اس کو اختیار کر لے اور اس کو میرے لیے پسند کر لے، میرا مقدر بنا دے. اللہم اغفر لی واختر لی، میں عربی میں بتا دیا آپ کو. تو یہ دعا پڑھیں گے تو اسے کہتے ہیں چلتے پھرتے کا استخارہ. کہ آپ کو جو ہے چلتے پھرتے پتہ چل جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بہت سی دفعہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ یہ ٹرن لیں یا وہ لیں، سمجھ نہیں آتا ہے. یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ حتی الامکان امید ہے کہ صحیح مشورہ آپ کے ذہن میں آئے گا. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آج کے پروگرام کے حوالے سے مطلب میں نے آپ سے کرنی تھی.
اور اس میں جو ہے سب سے پہلے 4 باتیں بتائیں اپنی اصلاح کے بارے میں، اپنے آپ کو کیسے درست کرنا ہے اس کے بارے میں، جس میں کسی عالم، بزرگ یا یہ کہہ لیجیے کوئی صاحب علم اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنا، درست کرنا۔ دوسرا یہ کہ کوئی ایسا شخص جو آپ کا دوست ہو، جس سے آپ سمجھوتا کر سکیں کہ تو میری غلطیوں کو سدھارے گا، میری غلطیوں کو بتائے گا۔ یا تیسرا طریقہ دشمن کے ذریعے سے اصلاح کرنا، چوتھا طریقہ محاسبۃ النفس، اور پانچواں طریقہ استخارہ کرنا، یعنی اللہ سے خیر طلب کرنا۔ استخارہ کے معنی خیر، الخیر کے معنی اچھائی، اچھا کام جس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا وہ کام، تو اللہ سے خیر طلب کرنا۔ اور ایک اور طریقہ ہے وہ مشورہ، کہ آپس میں مشورہ کرنا، کہ اگر آپ اپنے آپ کو درست، مطلب یہ مستقبل کے بارے میں پہلی 4 چیزیں بتائیں، اس کا تعلق پچھلی زندگی کو سامنے رکھ کر کے اگلی زندگی کو سنوارنے کا ہے، کہ پچھلی زندگی یعنی پچھلے چند گھنٹے، چند لمحات یا آدھا دن، 1 دن یا 7 دن جو گزرے ہیں، پچھلی زندگی کے چند لمحات کو یا چند دن کو سامنے رکھتے ہوئے اگلی زندگی کو کیسے بہتر بنانا، وہ 4 طریقے اس کے تھے۔ اور استخارہ اور مشورہ وہ اگلی زندگی میں، مستقبل میں، چاہے وہ 1 گھنٹے بعد یا 1 منٹ بعد یا 1 سال بعد یا 1 مہینے بعد، 1 ہفتے بعد جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کا بہتر طریقہ کیا ہے، اس کے لیے 2 پوائنٹ ہیں۔ ایک اپنا استخارہ کریں اور دوسرا یہ کہ مشورہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے بیان کر دی تھی آپ کے سامنے کہ ما خاب من استخارہ، جس شخص نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوا، وما ندم من استشارہ، جس شخص نے مشورہ کیا وہ جو ہے شرمندہ نہیں ہوگا۔ تو میں جلدی سے 1 2 کالز لے لیتا ہوں، پروگرام بھی ختم ہونے والا ہے، دیکھتا ہوں کون ہے لائن پر۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحب؟ میں علی بول رہا ہوں۔ فرمائیے۔ میرا آپ سے مشورہ ہی کرنا ہے، آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ مشورہ کسی سے کر لینا چاہیے۔ جی فرمائیے۔ مشورہ یہ ہے کہ عالم ہے بہت، میں ان کو بہت زیادہ مانتا تھا، بہت علم والے عالم ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، ان کو 1 2 غلطیوں کے اوپر پکڑ لیا جائے اور وہ جھوٹ بولیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اور ان کو کہیں کہ نہیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ نے یہ کام غلط کیے ہیں، تو وہ احادیث کا کوئی مسئلہ بتا کے کہتے ہیں نہیں اس میں کچھ مسئلہ تھی اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ گناہ کبیرہ کریں گے تو آپ مصلحت کے تحت اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ایک مصلحت ہے جس کو میں نے کیا، تو آپ مجھے یہ بتائیں، میں اس لیے فون کیا ہوں کہ ان صاحب کے پیچھے جی مجھے نماز پڑھنی چاہیے؟ آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی۔ آپ ایسا کریں کہ مجھے آپ 5 منٹ کے بعد فون کر لیں، میں انشاءاللہ آپ سے خود بات کرنا چاہوں گا، لیکن مختصراً چونکہ اس وقت ہمارے پاس 1 منٹ اور 25 سیکنڈ باقی ہیں، 1.5 منٹ بھی باقی نہیں ہے پروگرام ختم ہونے میں، لیکن آپ نے جو بات کہی وہ بہت زبردست۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ لیجئے کہ عہدے دار ہے اور وہ خیانت کرتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کے ماتحت لوگوں کے اوپر فرق پڑتا ہے، تو اس غلطی کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ اس غلطی کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے، اس لیے کہ اس میں سب کا نقصان ہے۔ تو پہلے جا کر کے اس کو سمجھایا جائے، اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھے تو اس کو جو ہے درست کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہے اور وہ جو ہے امام ہے، لیڈر ہے، مولوی ہے، اور وہ اپنے آپ کو درست نہیں کرتا ہے، تو اس سے دوسروں کی عبادت کے اوپر فرق پڑے گا۔ اگر وہ اپنے آپ کو درست نہیں کرتا تو دوسروں کو اس کی اس غلطی سے آگاہ کرنا جو ہے ضروری ہے میرے لحاظ سے۔ اسی لیے دیکھ لیجئے MP کا ایکسپینسز کا مسئلہ ہوا، ایکسپینسز کا مسئلہ کہاں نہیں ہوتا ہے، کون کون غلط ایکسپینسز کلیم کرتا ہے، لیکن MPs نے کیا تو پوری دنیا کے سامنے وہ آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لیڈرز ہیں، ان کے ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے۔ جو لیڈر ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، اس کی زندگی
جو ایون پرسنل لائف زندگی جو بھی ہے، اس کی جو ذاتی زندگی بھی جو ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے. پہلے اس کو سمجھائیں. جی، اگر آپ ان کے دوست ہیں تو پہلے آپ ان کو جا کر کے سمجھائیں گے جیسے کہ آپ نے کہا، اور اگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو درست نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ان کے متعلقین ہیں، گرد و نواح والے ہیں، تو ان کو بتائیں گے. اگر پھر بھی معاملہ درست نہیں ہوتا ہے تو پھر مقتدیوں کو، مسلیوں کو بتانا پڑے گا. باقی ساری دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جن لوگوں سے ان کا تعلق ہے اس کو بتانا ضروری ہے، یہاں تک کہ وہ یا تو اپنے آپ کو درست کر لیں یا پھر یہ کہ وہاں سے وہ ہٹ جائیں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے یقیناً فائدہ ہوا ہوگا، کچھ تو فائدہ ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ دیکھیں زندگی رہی تو پھر کسی وقت ملاقات ہوگی. اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے صحیح آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں، اپنی خوبصورت عبادتوں میں مجھے بھی جو ہے عبادتوں کے بعد دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی، ناصر، مددگار ہو. اور اپنا دھیان رکھیے گا، اپنے اہل و عیال، اپنے قریبی متعلقین کا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ الخیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.